دکن ٹوڈے کی اردو نشریات خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، حمید الدین محمود کا خلوص بھرا سلام عرض ہے۔ کرناٹک میں اقلیتوں کو 4% تحفظات دیے جانے کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ آرائی دیکھی گئی۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو کے علاوہ جے پی نڈا نے اس پر زبردست احتجاج کیا اور کہا کہ یہ دستور کے مغائر ہے۔ تاہم کھڑگے نے تحفظات کی زبردست وکالت کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ دستور ہند میں دیے گئے تحفظات کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ اگرچہ کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ اور ڈپٹی چیف منسٹر شیو کمار نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی کمیونٹیز یا طبقات تحفظات کے حقدار ہیں ہم انہیں حق دیتے رہیں گے اور ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے اقدامات کریں گے۔ پارلیمنٹ میں آج دیکھی گئی ہنگامہ آرائی میں زبردست شور و غل کے ساتھ کرناٹک کی اس پالیسی کی مخالفت میں بی جے پی کے ارکان کو دیکھا گیا۔ یہاں اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اقلیتوں کو دیے جانے والے تحفظات کے خلاف پوری طرح برسر اقتدار جماعت کے ارکان شامل ہیں۔ اگرچہ کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ اور ڈپٹی چیف منسٹر شیو کمار نے کہا کہ کرناٹک میں مسلمانوں کو جو 4% تحفظات دیے گئے ہیں ان کی سماجی، تعلیمی، معاشی پسماندگی کے ازالے کی ایک کوشش ہے اور اس سلسلے میں انہیں یقین ہے کہ یہ تحفظات ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ تاہم اس بات کو رد کرتے ہوئے جے پی نڈا اور کرن رجیجو نے اس کی پرزور مخالفت کی اور کہا کہ یہ سراسر دستور کے مغائر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکز اور ریاست کی یہ لفظی جنگ کہاں جاتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان الیاس رسول نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں سوائے بی جے پی اور اس کی حلیف پارٹیوں کے تمام سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے مکمل حمایت کا پیشکش کیا ہے، اسی لیے اس احتجاجی مہم کو جاری رکھا جائے گا تاکہ مسلمانوں کے اسلاف کی جائیدادیں وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنی پرامن جمہوری قانونی جنگ جاری رکھ سکیں۔ وقف ترمیمی بل بھی ایک موضوع عوامی بن گیا ہے کیونکہ ایک طویل عرصے سے اس پر بحث جاری ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقف ترمیمی بل کی منظوری کے ذریعے وقف جائیدادوں کے معاملے میں مرکز کو مداخلت کا اختیار حاصل ہو جائے۔ تلنگانہ میں راشن کارڈوں کے پر اچھے چاول بھی دستیاب ہوں گے جسے اگادی سے دیا جائے گا، یہ بات محکمہ سول سپلائز نے اپنے ایک اعلامیہ میں بتائی۔ اگرچہ کہ پہلے اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں تھی کہ راشن کارڈ والوں کو باریک چاول دیا جائے، تاہم کانگریس حکومت کے آنے کے بعد اس کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کا مقصد راشن کارڈ رکھنے والوں کو باریک چاول کی بھی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اسٹالن کی جانب سے جنوبی ہند کے وزرائے اعلیٰ کی کانفرنس کے ذریعے مرکز پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں اس میں مزید تیزی آئی ہے۔ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی حمایت کے ساتھ ساتھ وہ مرکز پر دباؤ بنائے رکھنے میں کامیاب ہیں۔ اسٹالن نے کہا کہ مرکز کی برسر اقتدار بی جے پی حکومت غیر بی جے پی حکومتوں پر اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ان ریاستوں میں لسانی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے اپنی برتری کو ثابت کرنا چاہتی ہے۔ ایسے میں ریاستی وزرائے اعلیٰ ان معاملات کے خلاف متحدہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ اسٹالن کی اس مہم کو دن بدن تقویت حاصل ہو رہی ہے اور ایک بار پھر ریاستوں اور مرکز کے مابین لڑائی میں تیزی آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹالن کی مہم کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اور مرکز اپنے موقف پر کہاں تک رہتا ہے قائم۔ امارت شرعیہ کے نام کی تنظیم بہار میں جو اپنا مضبوط موقف رکھتی ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ نتیش کمار کی
दावत इफ्तार पार्टी का बाइकाट करेगी। अमानत शरिया का ये कहना है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर ने अपनी दोगली पॉलिसी के ज़रिए वक्फ तरमीमी बिल की तायीद करते हुए बीजेपी को तक़वियत बख्शी है, ऐसे में मुसलमानों का एतमाद ख़त्म किया है। और अमानत शरिया ने वाज़े तौर पर कहा कि दोगली पॉलिसी को अक़लियतें कबूल नहीं करेंगी, चूँकि नीतीश कुमार ने वाज़े तौर पर कहा था कि वो जमहूरियत पे ईमान रखते हैं और साथ ही सेकुलर ख़दरों को बरकरार रखेंगे। ऐसे में सेकुलर ख़दरों की पामाली अक़लियतों के लिए नाकाबिल कबूल होगी। अमानत शरिया का दायरा न सिर्फ बिहार तक ही महदूद है, बल्कि झारखंड और उड़ीसा तक उसकी सरहदें मजबूत हैं। ऐसे में देखना यह है कि अमानत शरिया की ये मुहिम कहाँ तक कामयाब साबित होती है।